سالگرہ تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک تو جی ایم سید صاحب کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اور جس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا تو ہمارے ذہنوں میں بھی شبہات تھے اور مسائل تھے، لیکن یقین جانیں کہ کچھ وقت سے شاہ صاحب کی سیاسی جدوجہد، اس کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن اور اپنے لوگوں کے لیے جو انہوں نے آواز اٹھائی، تو وہ ہم نے ایک ابھی مختلف کتابوں میں بھی پڑھا، لیکن عملاً آپ لوگوں کے پاس آ کے ایک احساس ہوا کہ ہم نے شاید پورے پاکستانی قوم نے باچا خان، جی ایم سید اور خان شہید جیسے عظیم رہنماؤں کی قدر نہیں کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بنانا چاہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کے لیے درد رکھتے تھے اور اپنی قوم کو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا ایک عظیم قوم ہے۔ شاید ہم نے اس کی لحاظ سے اس کا وہ قدر نہیں کی۔ آج کے موقع پہ تفصیلی بات تو محمود جگزی صاحب کریں گے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے عمران خان کے ساتھ میں نے 30 سال گزارے۔ 30 سال میں عمران خان کے ساتھ رہا۔ جب کالج میں تھا تو اس کے ساتھ شوکت خانم اسپتال میں کمپین کی، پھر جب پارٹی بنی 1996 میں تو اس کے ساتھ ایز اے ورکر شامل ہوا۔ 30 سال ایک لمبی جدوجہد ہے، اور یقین جانے یہ جدوجہد ہم نے لاشعوری طور پر نہیں کی ہے۔ میں خود ذاتی طور پر کوئی کرکٹ کرنا کھلاڑی ہوں، نہ کرکٹ فین ہوں۔ میں عمران خان کے ساتھ جو شامل ہوا، عمران خان کا ساتھ دیا تو اس کی نظریے کے لیے دیا، اس کی ویژن کے لیے دیا کہ اس وقت اس نے جو سوچ دی کہ اس پاکستان کو ہم وہ پاکستان بنائیں گے جس میں عوام کی حقوق کی تحفظ ہوگی، جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور یہ ملک صحیح معنوں میں ایک ٹرو ڈیموکریسی ہوگی اور جمہوریت اس ملک کا مستقبل ہوگا۔ اس لیے عمران خان کا ساتھ دیا۔ کافی اپس اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کڑے رہے، اس لیے کہ وہ واحد لیڈر ہے کہ جس کی دنیا میں رسپیکٹ اور عزت اور احترام ہے۔ آج وہ عمران خان، میں صرف یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ جیل میں کیوں ہیں؟ اگر وہ آج کمپرومائز کرنا چاہے، اگر وہ آج ڈیل کرنا چاہے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ رہا ہو جائیں گے۔ بس اس نے کہنا کہ ناجائز حکومت ہم مانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، پھر عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عمران خان اس بات کی وجہ سے جیل میں آج کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونا چاہیے، ایک ساورن سٹیٹ ہونا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سویرین سپریمیسی ہونی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوام کی صحیح نمائندہ ہو اور وہ پارلیمنٹ بنے جو آپ جس کو ووٹ دے وہ اسمبلی میں پہنچے۔ ابھی افسوس تو یہ ہے کہ جو 8 فروری کو ہوا، 8 فروری کو صرف عمران خان کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا کہ اس کی حکومت چھینی گئی، 8 فروری کو پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا کہ ان سے ان کا ووٹ کا حق چھینا گیا۔ ووٹ عمران خان کو ملا، 182 قومی سیٹیں جیتی، پوری کراچی
میں 22 قومی سیٹیں 21 PTI نے جیتی ہے. ہم اپنی صوبے میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے. پوری GT روڈ پنڈی سے لے کے لاہور تک نواز شریف ایک بھی سیٹ نہیں جیتا ہے, اور نواز شریف خود اپنا سیٹ 70,000 لیڈ سے ہارے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر. ووٹ عوام نے ایک کو دیا, اسمبلی میں کوئی اور بیٹھا ہے. عوام نے اقتدار اور حکومت عمران خان کے حوالے کی, وہ جیل میں ہے, اور جس کو جو باپ بیٹی اور چچا جس کو انہوں نے شکست دی عوام نے مسترد کیا, کوئی وزیر اعلیٰ ہے اور کوئی پرائم منسٹر ہے. کیا یہ اس طرح ملک رہنا ہے؟ اگر اس ملک میں اس طرح رہنا ہے کہ آپ کی ووٹ کی حیثیت نہیں ہے, تو پھر آپ بتائیں کہ کیا اس ملک میں اس قانون اور آئین کا کوئی احترام ہو سکتا ہے؟ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اس اسمبلی نے جتنی قانون سازی کی ہے, 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, دیگر جتنے قوانین پاس کیے ہیں, ایک بھی قانون ایسے بتائے جس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف ہو, جو عوام کے فائدے کے لیے ہو, جو عوام کی بلائی کے لیے ہو. جتنی قانون سازی ہوئی ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور جو اشرافیہ ہے اس کے فائدے کے لیے. ایک بھی بتائے, کیا ہم نے غلاموں کی طرح زندگی گزارنی ہے؟ کیا ہم ریڑھ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے, یا ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں گے؟ آزاد قوم کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہمارے ووٹ کے حق کو تقسیم کیا جائے. ووٹ عوام دیں گے, اسمبلی میں عوامی منتخب کریں گے, اور وہ اسمبلی پھر تمام فیصلوں کا اختیار رکھے گی, وہ فارن پالیسی ہو, وہ داخلہ پالیسی ہو, اور معاشی پالیسی ہو. اس لیے میں اپنے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری میں آپ نے صرف عمران خان کے لیے نہیں, آپ نے اپنے ووٹ کے حق کے لیے نکلنا ہے. آپ سے آپ کا ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. آج دیکھیں, اس دن بلاول بھٹو اسلام آباد میں بڑی انگلش میں تقریر کر رہا تھا, اردو میں کر رہا تھا, کوئی ٹوٹی پوٹی اردو میں بول رہا تھا, اور کبھی انگلش میں. تقریباً 3 گھنٹے اس نے تقریر کی ہے. میں تو کچھ نہیں دیکھا, میں تو کراچی آیا ہوں, کراچی میں ٹوٹی پوٹی سڑکیں دیکھی ہے. میں سندھ آیا ہوں, میں نے پوچھا بھی کہ یہ سندھ یہ گاؤں ہے یونین کونسل ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تو ٹاؤن ہے. میں مقابلہ کہتا ہوں کہ آئے میں جس گاؤں سے تعلق رکھ رہا ہوں اس گاؤں کا اور آپ کے ٹاؤن کا مقابلہ کرے. یہاں جس طرح روڈ ہے, جس طرح بجلی کا نظام ہے, جس طرح کھیتوں کے لیے پانی نہیں ہے, جس طرح ہمارے زمیندار ہمارے جو کسان ہیں اس کا استحصال ہوتا ہے, جو مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے, جو بے روزگاری ہے, جو معاشی بدحالی ہے, ملک معاشی طور پر فیل ہوتا جا رہا ہے. اور خاص کر کراچی اور سندھ کی جو صورتحال ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ وہ حکومت ہے, وہ لوگ ہے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت تمام اکائیوں میں بے چینی ہے. NFC ایوارڈ کو واپس اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو رہی ہے کہ اس کو ہم جو شیئر ہے اس کے اوپر نیا فارمولہ دے. یہ اگر آپ ویسے بھی, کل میں نے ٹویٹ بھی کیا, ہماری صوبے کی نہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹ دے رہے ہیں, نہ NFC میں جو ہمارا شیئر ہے وہ دے رہے ہیں. ایون جو ان کا AIP ایک پروجیکٹ ہے جس میں 40 بلین روپے رہتے ہیں, وہ بھی شہباز شریف جو ہے نا اپنے پاؤں کے نیچے رکھ رہے ہیں. آپ ایک صوبے کو تو سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن وہ چھوٹی صوبے جس کی ایسی بھی احساسی محرومی ہے, اس کو آپ بنیادی جو ضروریات ہے اس سے محروم رکھ رہے ہیں. سندھ میں بے چینی ہے, بلوچستان میں بے چینی ہے, خیبر پختونخوا میں بے چینی ہے. آپ کے ایک بارڈر پہ آپ کی دشمن ہے, آپ نے دوسری بارڈر کو بھی دشمن بنا دیا. اور ایک بارڈر اس وقت انٹرنیشنل جو کنسپریسی ہے اس کے عزت میں ہے, اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے ایران کے حوالے سے. اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے. اس حالت میں
दानाई का तकाजा है। हमने मुतालिबा किया है कि इस हालात पे फौरी तौर पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाए और जो रीजनल कंट्रीज है अगर इनके तनाज़ात है उनके हल के लिए डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल किया जाए। रीजनल ममालिक जो है उनको आपस में बिठा के उनके साथ मशवरे से एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी बनाया जाए ताकि यहाँ कारोबार बढ़े, यहाँ रोजगार बढ़े, यहाँ तिजारत को मौका मिले, यहाँ अमन आए। हमें अमन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें तालीम चाहिए। हम किसी सूरत में अपने मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते। मुझे कोई बताए, इस मुल्क का बाशिंदा मैं हूं, इस मुल्क का स्टेक होल्डर मैं हूं, इस मुल्क में जिंदगी मैंने गुजारनी है, मेरे बच्चों ने गुजारनी है, और फैसले कोई और करे, फैसले बंद कमरे में हो। हमें बंद कमरों में फैसले मंजूर नहीं है। हम आपके पास आए हैं और आपसे माशाल्लाह ज़ैन शाह साहब और आपकी पार्टी की जो कमिटमेंट है अपनी दरसी से, इस अपनी ज़मीन से, इस सिंध से हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन आए मिलके इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत अब इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करें। आए मिलके इस मुल्क से वो कुव्वतों का खात्मा करें जो जमहूरियत की दुश्मन हो। हम इस मुल्क में 1973 के आइन को वापस बहाल चाहते हैं। हम जो सूबाई हुकूक है, इसमें छोटी सूबों की जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका खात्मा चाहते हैं और सही मानों में छोटी सूबों को अपना बुनियादी हुकूक देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जो कराची और सिंध के साथ जुल्म हो रहा है और जिस तरह कराची की जो उनकी वसाइल है उस पर नाजायज़ तौर पर कब्जा किया गया है और चंद माफिया और चंद लोग अपनी घरों में खुशियां मना रहे हैं और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ एलायंस काम करेगा आपके साथ। ये हमारा अहद है। जब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान हुकूमत में आएगा तो सिंध को अपनी बुनियादी जो महरूमी खात्मा करेगा और इस सिंध को वो बुनियादी और कराची को वो तमाम वसाइल देंगे जो आप लोगों के मुतालिबे हैं। मैं आखिर में ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हमने ऐलान किया हुआ है। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें भरपूर हिस्सा लेना है। तमाम ताजरों से रिक्वेस्ट है कि उस दिन अपनी दुकानें बंद करें। तमाम ट्रांसपोर्टरों से रिक्वेस्ट है कि उस दिन अपनी गाड़ियां अपने गैराज में रखें और आप सब ने निकलना है और ऐलान करना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, हमारे वोट का एहतराम और इज्जत होगा और मुल्क में सिविल सुपरमेसी होगी और वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट सही मानों में अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।